عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ اس موقع پر شہری نمائندہ ہونے کے اعتبار سے جمعیت علماء کے صدر کی حیثیت سے، امام و خطیب عیدگاہ ہونے کی حیثیت سے میں اہلیان شہر کو اور تمام مسلمانان عالم کو دل کے گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خوشی کا یہ موقع ہمارے لیے سچی خوشیاں لے کر کے آئے، پورے شہر کے اندر، پورے ملک کے اندر امن و امان ہو اور بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی دقت اور رکاوٹ کے قربانی کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اہلیان شہر کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہماری طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا جو کسی کے دل آزاری کا سبب ہو یا نمائشی اور ریاکاری کے جذبے سے پاک ہونے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل مقبول بھی ہو۔ میں پھر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ کورونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے۔ ہندوستان کے اندر مہاراشٹر ایک نمبر پر ہے۔ ہمارا شہر یہ مالیگاؤں مہاراشٹر کا ایک شہر ہے۔ سرکار نے اس مہاماری کے پیش نظر جو گائیڈ لائن دی ہے اس میں تمام ہی دھرم اور مذہب کے ماننے والوں لوگوں کے لیے ایک جیسا حکم نافذ کیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے بقرعید کا موقع اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بات کو جذبات کو پیش کرنے کا موقع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں دنیا بھر کی محبتوں کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اسی کے پیش نظر ہماری شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پر قربانی کریں تو جانور قیمتی ہو، جانور فربا ہو، جانور خوبصورت ہو، جانور بے عیب ہو، جسے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اسی کے ساتھ شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ قربانی کا یہ عمل در حقیقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کا ہو یا ان کو تکلیف دینے کی بات ہو، ایسا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت کی گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ یہ عمل خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی دکھاوے کے، ریاکاری کے، نام و نمود کے اور بغیر نمائش کے کیا جائے، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ سرکار کی گائیڈ لائن ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کہنا چاہیے کہ سمبل قربانی، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ دکھاوے کی قربانی، تو ہم کوئی دکھاوے کے لیے شریعت میں عمل نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارا شہر ایک حساس شہر ہے، مسلم اکثریتی شہر ہے۔ مہاراشٹر بھر کے لوگوں کی نظر ہمارے شہر پر ہوتی ہے اور ہمارا یہ شہری کرتا ہے۔ اہلیان شہر سے میری یہ اپیل ہے کہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، سرکار کی گائیڈ لائن میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قربانی کے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ کسی کی دل آزاری نہ ہو، نمائش کا جذبہ نہ ہو، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو ہم انجام دے لیں۔ اگر قربانی کے اس عمل کے دوران کہیں ادھر ادھر گوشت لے جانے کا موقع ہو تو اسے ڈھک کر کے لے کے جائیں، تاکہ کھانے کی چیز ہے اسے ڈھکنا بھی چاہیے، مہاماری کا ٹائم ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری شریعت کی پاسداری بھی ہوگی اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ اور اس موقع پر نماز عید کے تعلق سے جو سرکار کی گائیڈ لائن ہے، ماضی میں 2 مہینہ پہلے عید الفطر کا موقع تھا۔ مسلمانان شہر نے عید الفطر کی نماز جس طرح ادا کی تھی، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز بھی انہیں ادا کرنی ہے۔ عیدگاہ پر جمع ہو کر کے نماز عید الفطر کا جیسا حکم تھا، وہی گائیڈ لائن اور حکم عید الاضحیٰ کے لیے ہے، اس لیے عیدگاہ پر نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہم لوگ اپنی مسجدوں میں اور اسی طرح اپنے ہال کہو، گھر کہو، اس جگہ پر ہمیں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے ہم ادا کریں، قانون کا پاس و لحاظ رکھیں، سرکاری گائیڈ لائن کے پیش نظر قربانی اور نماز عید الاضحیٰ کو ادا کریں۔ ایک دوسرا چاہتا ہوں کہ شریعت کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ قربانی کا جو بھی جانور ہوتا ہے، اس کے ذبح کے بعد، اس کے ٹکڑے ہونے کے بعد اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے رشتہ دار متعلقین کے لیے ہو اور ایک حصہ غریبوں کے لیے ہو۔ بقرعید کا موقع ہوتا ہے،
قصائی حضرات جو ہے دکانیں نہیں لگاتے ہیں، گوشت فروخت تو نہیں ہوتا ہے مارکیٹ میں، اگر قربانی جن کے یہاں نہیں ہوتی ہے، اگر ان کے یہاں ہماری طرف سے قربانی کا گوشت نہیں پہنچے گا تو ان کے گھر بجائے گوشت کے دال اور سبزی پکے گی، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت غیرت کی بات ہے۔ اس لیے شریعت کی گائیڈ لائن کی پاسداری کرتے ہوئے غریبوں تک، رشتہ داروں تک ان کا حصہ وقت سے پہلے پہنچا دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔